جلسے کو سماعت کر رہے ہیں۔ تقریریں سنی، ہندوستان کے مشہور خطیب مولانا سیف اللہ علیمی صاحب سے آپ نے بہترین تقریر سماعت کی اور نعتیں سنی، محظوظ ہوئے۔ مجھ سے لوگ یہاں پہ تھے، کچھ نصیحت کر دیجئے۔ میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے تقریر کرنا آتا ہی نہیں، تقریر کرنا ان علماء کا کام ہے۔ میں ایک بہت معمولی آدمی ہوں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ بزرگوں کی چوکھٹ کا خادم ہوں، اور کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ اسی لیے میں نے اپنی گفتگو کا کوئی موضوع نہیں بنایا، چند جملے عرض کروں گا۔ مجھ سے کہا کہ کچھ نصیحت کر دیجئے، تو میں سوچ رہا تھا کیا نصیحت کروں، کیا نصیحت کروں۔ اگر ایک کمی ہو تو اس کو بیان کر دیا جائے، دو کمی ہو اس کو بیان کر دیا جائے، تین کمی ہو اس کو بیان کر دیا جائے۔ جب ہماری زندگی میں کمیاں ہی کمیاں ہیں تو کس بات کی نصیحت کی جائے، کہاں سے شروع کیا جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں یہاں پہ آیا، ایک سلسلہ شروع ہو گیا، تانتا بند گیا۔ لوگ راستے میں مجھے کھینچنے لگے، کوئی ہاتھ پیچھے کھینچے لے رہا، کوئی رومال پکڑ کر کے کھینچے لے رہا، کوئی ایک جگہ تو میری بچ گیا، میری ٹوپی گر جاتی، اتنی دیر اس سے سر پہ ہاتھ کسی نے رکھا چومنے کے لیے۔ استقبال میرا یہاں آپ نے کیا، نعرے لگائے میرے لیے، کہا نصیحت کر دیجئے۔ تو استقبال آپ نے کیا، اچھا لگا، ہاتھ پیر چوم رہے، مجھے اچھا لگ رہا۔ لیکن جب نصیحت کی بات آئی تو میں نے سوچا کہ یہ کہہ رہے ہیں نصیحت کر دیجئے، یہ آپ میرے ہاتھ پیر چوم رہے ہیں، میرے قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں، میرے اوپر گرے پڑ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میرے ہاتھ پیر چوم رہے ہو، کیا کبھی تم نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کہہ رہے نصیحت کر دیجئے۔ تو میں نے کہا یہ میرے ہاتھ پہ چوم رہے ہیں، کیا کبھی اپنے ماں کے قدموں کو چوما ہے؟ تم میرے استقبال میں کھڑے ہو کر کے کود رہے ہو، کیا کبھی اپنے باپ کے احترام میں کھڑے ہوئے ہو؟ ماں تمہارے دو میٹھے بول کے لیے ترسے، میرے قدموں کو چومو۔ باپ تمہارا چارپائی پہ بیمار پڑا ہے، اس کا کہیں باہر سے تھکا ہارا آیا، اس کا استقبال نہیں کر رہے ہو، اور میرے لیے چلا رہے ہو، چیخ رہے ہو۔ یاد رکھو، یہ نصیحت ہے کہ میرے ہاتھ اور پاؤں کا چومنا تمہیں صحیح معنوں میں اسی وقت فائدہ دے گا جب تم اپنی ماں کے قدموں کو چومو گے۔ میرا احترام کرنا، استقبال کرنا تمہیں صحیح معنوں میں اسی وقت فائدہ دے گا جب تم اپنے باپ کا احترام کرو گے۔ یہ نصیحت ہے آج میری آپ سے، میری آج اس جلسے میں کہ اس جلسے سے یہ پیغام لے کر کے جائیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے ماں باپ کا احترام کریں گے، ماں کے قدموں کو چومیں گے، باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیں گے۔ جلسے بہت ہوتے، میں بھی جلسوں میں لوگ بلاتے رہتے ہیں، بہت پیسہ خرچ کر دیا تھا، جلسوں میں خرچ ہوتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، دور دور سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، آتے ہیں، خرچ ہوتا ہے۔ لیکن جلسوں کے بعد جب تجزیہ کیجئے، جائزہ لیجئے کہ ہمارے گاؤں میں، آپ کا اتنا بڑا گاؤں ہے، یہاں کم سے کم سال میں 5 جلسے تو ہوتے ہوں گے، ہے نہیں؟ محرم میں جلسہ، ربیع الاول میں جلسہ، 11ویں شریف میں جلسہ، اور رجب شریف میں جلسہ، اور یوں ہی جلسے ہو گئے، 4-5 جلسے تو ہو ہی جاتے ہیں، اور بڑے شہروں میں 10 20 سینکڑوں جلسے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب جائزہ لیجئے کہ جلسے تو ہمارے گاؤں میں 5 ہوئے، لیکن 5 جلسوں کے بعد آپ میں کیا فرق پڑا، آپ کے اندر کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جلسے 5 ہو گئے، لیکن آپ جہاں تھے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار سب سے پہلے آپ، اس کے بعد ہم۔
जलसे 5 हुए कम से कम 5 नमाजी बढ़ जाते, जलसे 5 हुए कम से कम 5 शराबी शराब से तौबा कर लेते, जलसे 5 हुए कम से कम 5 जुआरी जुए से तौबा कर लेते, जलसे 5 हुए कम से कम 5 माँ बाप के नाफरमान माँ बाप के फरमाबरदार बन जाते। पता चला कि जलसे 5 हुए लेकिन शराबी जितने थे उससे बढ़ गए, नमाजी मज़ीर जितने थे उतने ही हैं, जुआरी जितने थे उससे बढ़ गए। जलसे 5 हुए, हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं, कोई बदलाव नहीं। इसकी वजह क्या है मुसलमानों? कभी सोचा आपने? इसकी वजह मैंने बताई थी। इसका ज़िम्मेदार पहले आप हैं, उसके बाद हम हैं। आप कहेंगे कि मैं ज़िम्मेदार कैसे हूँ और आप ज़िम्मेदार कैसे हैं? तो मुसलमानों, जलसा आपने कराया, आपने सोचा कि मैं अपने यहाँ जलसा कराऊं, दूर दूर से लोग आए और आने के बाद अपने घरों में लौट के जाएं और ये कहें कि फ़लाँ जगह मदरसे में जलसा था, वहाँ गए थे, बहुत अच्छा जलसा हुआ, खूब नारे लगे, खूब वाह वाह हुई, मौलाना साहब ने इतना हंसाया, मौलाना साहब ने हज़रत आए थे बिलग्राम से, उन्होंने ऐसी बातें कहीं, खूब आपने कहा मेरे जलसे का नाम हो जाए। अल्लाह ने आपके जलसे का नाम कर दिया। मैं यहाँ पे बैठा तकरीर के लिए, मैंने सोचा कि मैं ऐसी तकरीर करूँ, इतनी अच्छी तकरीर करूँ कि इसी जलसे में मुझे दूसरे जलसों की तारीख़ें मिल जाए, लोगों को मेरी तकरीर इतनी पसंद आए कि यहीं से दूसरे जलसे की तारीख़ मिल जाए। तो पता चला आपने शोहरत के लिए किया, आपको शोहरत मिल गई, मैंने तारीख़ों के लिए किया, मुझे तारीख़ें मिल गई, यहीं पे हिसाब किताब बराबर हो गया। काश कि आपने जलसा इसलिए कराया होता कि हम जलसा करा रहे हैं, उलमा आएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे तो हमारी ज़िंदगी बन जाएगी और हमारी आखिरत बन जाएगी। और काश कि हम ऐसी ये सोच के बैठते कि मुझे अल्लाह ने जो इल्म नवाजा है, मुझे अल्लाह ने जो इल्म दिया है, मैं वो लोगों के सामने पेश करूँगा। अल्लाह ताला मुझे भी नेक तौफीक दे पहले, और उसके बाद जो भी मेरी बातों को सुने उसको भी नेक तौफीक अता फरमाए। तो इखलास की ज़रूरत है मुसलमानों। ये इखलास क्या है उलमा बताएंगे आपको, इसकी तशरीह तो इस वक्त में नहीं कर सकता कि अगर इखलास आपके अंदर है तब तो ये जलसा भी कबूल है, आपका यहाँ बैठना भी कबूल है, हमारा यहाँ आना भी कबूल है। और अगर इखलास नहीं मुसलमानों, तो आप आए यहाँ बैठे, मैं आया यहाँ पे बैठा, कुछ मैंने बातें कहीं, आप उठे चले गए, मैं चला गया, और हमारा आना और आपको यहाँ बैठना सब बेमकसद है। तो जो भी काम करें सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल के लिए करें, उसकी रज़ा के लिए करें। यहाँ बैठे हैं जलसा कराएं उसकी रज़ा के लिए, यहाँ बैठे हैं अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए, हम तकरीर कर रहे हैं तो अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए। अगर हमारा दिल हमारा ये मकसद होगा तो आपका हमारा यहाँ बैठना मुसलमानों कामयाब होगा। यहीं से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आखिरी बात जो मैं हर जगह कहता हूँ और जो कि मेरे पीर मुर्शिद का हुक्म भी है। मेरे पीर मुर्शिद ने, मेरे बड़े अब्बा ने जब मुझे गद्दी पे बिठाया, मैं बिलग्राम का रहने वाला हूँ, मेरे जद्द आला सैयद मोहम्मद साहिब दावती सगरा वास्ती बिलग्रामी रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि ख्वाजा साहब के ज़माने में ही तशरीफ़ लाए, ख्वाजा साहब के पास गए और उनसे कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए। ख्वाजा साहब ने उनसे फरमाया सैयद मोहम्मद सगरा साहब से कि तुम्हारा हिस्सा कुतुब के पास है, वहाँ जाओ। तो अजमेर शरीफ से दिल्ली आए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। रोशन ज़मीर लोग थे ये, जो ही पहुँचे कुतुब साहब की नज़र पड़ी, का अच्छा बैठे, मुरीद किया और खिलाफत से नवाजा। उसके बाद आप बिलग्राम तशरीफ़ लाए और तशरीफ़ लाने के बाद यहाँ तबलीग दीन की और इंसानियत के पैगाम को आम किया और वहीं आपने खिलवत नशीनी गोशा नशीनी इख्तियार की। 800 साल का अरसा हुआ। 800 साल से जो सिलसिला चला आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक कड़ी मैं भी हूँ। 800 साल से जो भी गद्दी पे बिठाया जाता है, जानशीन बनाया जाता है, मेरे जद्द आला मदीने शरीफ से जो अमानतें लेकर के दिल्ली तशरीफ़ लाए, वो अमानतें सिलसिला ब सिलसिला मुंतकिल होती हुई मुश्तक आई। जो भी गद्दी पे बिठाया जाता है उसको जो विरासतें ख़ानदानी चली आ रही शुरू से, वो उसके सुपुर्द की जाती हैं।
اور اس کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ تمہیں یہ امانتیں دی جا رہی، یہ امانتیں تمہارے سپرد ہیں۔ اس میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ ان باتوں کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے، میں تمہیں دے رہا ہوں، اپنے سینے میں ان کو دفن کر لو، محفوظ کر لو۔ اور جب تم اپنے بعد اپنی جگہ پہ کسی کو بٹھانا تو اس کے سپرد یہ کر دینا۔ اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں یہ حکم ہوتا ہے کہ ان باتوں کو عام کرتے رہنا۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو لکھی ہوتی ہیں، خاندانی شرائط جو شروع سے چلے آ رہے ہیں کہ ان باتوں کو، اور جو آدمی بیٹھتا ہے وہ کچھ اس میں اضافہ بھی کر دیتا ہے اپنی طرف سے۔ تو میرے بڑے ابا نے جب خاندانی امانتیں میرے سپرد کیں اور مجھ کو جو نصیحتیں کیں اور بتایا کہ یہ امانتیں ہیں، ان کو اپنے پاس محفوظ کرو، جس کو تم بٹھانا اس کو محفوظ کر دینا، اس کا اعلان مت کرنا۔ کچھ شرائط انہوں نے لکھی، کچھ باتیں لکھی کہ ان باتوں کو عام کرتے رہنا۔ اس میں ایک بات جو سب سے پہلی تھی لکھی ہوئی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جہاں بھی جانا اپنے مریدین، متوسلین، معتقدین میں یہ اعلان کرتے رہنا، ان کو سمجھاتے رہنا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہیں، یہ میرے مرشد کا میرے لیے حکم تھا۔ جہاں جاتا ہوں یہ اعلان کرتا رہتا ہوں، وہ میرے مریدین ہوں، متوسلین ہوں، معتقدین ہوں، چاہنے والے ہوں، کوئی بھی ہوں، سب میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی پہ چل کے ہماری دنیا اور آخرت سنورے گی۔ اور مجھے پورا یقین اور بھروسہ ہے اپنے پیرانے سلسلہ کے توسل سے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہے اور اس پہ ہمارا خاتمہ ہوا تو انشاءاللہ تعالی جس طرح سے ہم اور آپ یہاں پہ جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کے دن بھی اسی طرح سے انشاءاللہ غوث پاک کے دامن کے سائے تلے ہم آپ سب ہوں گے، اور اسی طرح سے غوث پاک کے سائے میں اللہ نے چاہا ہماری آپ کی نجات ہو جائے گی۔ یہیں پہ تو مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہیں۔ یہ مدرسے کا جلسہ ہے دستار بندی کا، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ سب کے نیک جائے مقاصد کو پورا فرمائے، جتنے سب کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، سب کو ایمان میں، عمل میں، کاروبار میں، رزق میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بچے جو فارغ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین کا سچا خادم بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔